العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہا جائے گا بلاؤ تم اپنے شریکوں کو، پس بلائیں گے پکاریں گے وہ ان کو، پس نہیں جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو تو کہیں گے کہ کاش کہ ہوتے وہ ہدایت یافتہ۔ اور یاد کرو جس دن پکاریں گے وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو، پس فرمائیں گے بتاؤ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو پس گم ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن، پس وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے۔ پس لیکن وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، پس یقیناً ہوں گے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 64، 65، 66 اور 67 یہ 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ خالق کائنات نے انسان جب عقیدے میں کمزور ہو تو اس کی آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ عقیدے کے لحاظ سے بیچارے کمزور ہیں، عقیدے کی پختگی ان کو نصیب نہیں ہے، اللہ کی ذات پر جیسا یقین ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ غیروں کے ساتھ تعلق ہے، غیروں پر اعتماد ہے، یہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے، پیریں دیتا ہے، یہاں اس بابے سے ہوتا ہے اس مزار سے ہوتا ہے، اس بڑے افسر سے ہوتا ہے اس صدر سے ہوتا ہے۔ تو جب غیروں پر بندے کا اعتماد ہو تو اس بیچارے کا معاملہ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ تم جن کو دنیا میں اپنے نفع نقصان کا، اپنی عزت ذلت کا اختیار دیا کرتے تھے، مالک سمجھا کرتے تھے، جن پر بھروسہ اعتماد کیا کرتے تھے، آج ان کو ذرا بلاؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح کہ او یار ہم مشکل میں ہیں، ہماری مدد کرو، آخرت کا مرحلہ ہے، خدا کے ہاں پیشی ہے، ہمیشہ کی ناکامی کا مسئلہ ہے، لہٰذا آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں اس ناکامی سے، عذاب سے، تکلیف سے، خدا کے قہر، غضب، غصے سے، اللہ کی پکڑ سے بچاؤ۔ تو اللہ پاک ان سے ارشاد فرمائیں گے ادعوا شرکاءکم، بلاؤ پکارو، ذرا تجربہ تو کر کے دیکھو کہ آیا وہ تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دنیا میں تو کہتے تھے جی ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، فلاں سے ہمارا تعلق ہے، خدا کے تعلق پہ ناز نہیں ہوتا، بندوں کے ساتھ تعلق پہ بڑا ناز ہوتا ہے، فلاں کا بڑا قریبی ہے، فلاں کا بڑا قریبی ہے، اس لیے غریبوں کو لتاڑے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایم این اے سے میرا تعلق ہے، وزیر سے میرا تعلق ہے، جج سے میرا تعلق ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے۔ تو جن تعلقات کی بنیاد پر دنیا میں ناز کرتے تھے، اتراتے تھے، آج ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح، تجربہ تو کر کے دیکھو، آیا وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو کوئی نفع کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ وقیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کمزور عقیدے والے لوگوں کو کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، بلاؤ پکارو تم اپنے ایسے لوگوں کو جن کو خدائی اختیارات دیتے تھے کہ جی بس ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہم کامیاب ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، تو ذرا بلاؤ نا ان کو،
فدعوہم، پھر وہ ان کو پکاریں گے، بلائیں گے، تجربہ کریں گے کہ آؤ ہم مشکل میں ہیں، ہمارے ساتھ مدد معاونت کرو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فلم یستجیبوا لہم، وہ مدد تو دور کی بات، سرے سے جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ مدد کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ سرے سے ان کی بات کو انسنا کریں گے، جواب ہی نہیں دیں گے، اور وہ اس کی سکت ہی نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان بیچاروں کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ کتنی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن مشکل مرحلہ ہوگا، زمین تانبے کی سورج نیزے کے برابر اور مخلوق پسینے سے شرابور، تو ساری مخلوق اتنا پریشان ہو جائے گی کہ ان حساب و کتاب ہو، چاہے ہمارا رزلٹ کچھ بھی نکلتا ہے یہاں سے نکلیں، یہاں برداشت نہیں ہوتی، یہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے، لہٰذا چاہے آگے انجام کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں سے نکلیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس مخلوق جائے گی اور ان کو ان کے اوصاف یاد دلا کر کے کہے گی کہ آپ فلاں ہیں، اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو، آپ فلاں ہیں، اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو۔ سارے نبی جواب دیتے جائیں گے، کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تمہارا کیا کروں۔ آخر سارے نبی مشورہ دیں گے کہ ایک ہی آسرا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ توقع ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کر سکیں، شفاعت کر سکیں۔ تو سارے انبیاء کے پاس پھر مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف شمار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے درخواست کی، سفارش کی، التجا کریں گے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کرنے کی اجازت لینے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کی اجازت لینے کے لیے سجدہ فرمائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا جو دنیا کے 7 دنوں کے برابر ہوگا، اور اس میں اتنا آہو بقا ہوگی کہ آپ کی آنسوں سے زمین تر ہو جائے گی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس سجدہ کے دوران اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد کے ایسے الفاظ اور صیغے القاء کریں گے کہ جن صیغوں اور لفظوں کے ساتھ کسی نے بھی پہلے اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی۔ پھر اتنے بڑے لمبے سجدے کے بعد، اتنی التجا آہو زاری کے بعد، اور وہ ہیں کون؟ مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا۔ آج ہم 1 منٹ کا سجدہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ولایت کے کس درجے پہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ تو لگائیے، لیکن اتنا لمبے سجدے کے بعد بھی صرف مقصد اللہ سے کلام اور بات کرنے کی اجازت لینا ہے۔ اس وقت اللہ کے جلال کا یہ عالم ہوگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا ارفع راسک، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، سل توتا اشفا تو شفا، آپ سوال کیجئے، ہم آپ کا سوال پورا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے، اور یہ سفارش پوری انسانیت کے لیے ہوگی، تمام انبیاء کی امتوں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، کافروں کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ اس سے حساب و کتاب شروع ہونا ہے اور وہ سب کا ہونا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یہ بڑی سفارش ہے، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے، اسی کو اذان کے بعد والی دعا میں مقام وسیلہ کہا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا جو اللہ سے میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا میں اس کی قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا۔ تو اب اتنے بڑے مشکل مرحلے میں پھر یہ جن کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جن کو ہم نے نفع نقصان والا سمجھا ہوا ہے، عزت ذلت والا سمجھا ہوا ہے کہ فلاں کے قرب سے ہم ایسے بن جائیں گے، بس وہ خوش ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو دھوکہ ہے۔
اس لیے فرمایا فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ کیوں؟ ورأوا العذاب، وہ سامنے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری زندگی کا چال چلن، وہ تو سارا اس وقت سکرین پہ سامنے آ چکا ہوگا۔ ہر بندے کو اعمال نامہ مل چکا ہے، وہ اپنے اعمال دیکھ رہا ہے۔ وہ تو مومن ہوگا جو کہہ رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ ذرا پڑھ کے دیکھو میرا اعمال نامہ، میرے اللہ نے مجھے کیسے نجات کا، کامیابی کا تمغہ دیا ہے۔ اور جو اللہ نہ کرے دوسرے ہوں گے، وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، وہ تو اس اعمال نامے کو بھی لوگوں سے چھپاتے پھر رہے ہوں گے شرمساری کی وجہ سے۔ تو وجہ اس کی یہ ہوگی کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس لیے وہ کیسے پھر کسی کی سفارش کریں، کسی کی بات کیسے سنیں۔ فرمایا اس وقت ان کے دل کا اور اندر کا حال یہ ہوگا، وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے لو انہم کانوا یہتدون، اے کاش کے ہوتے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اس وقت کا افسوس، اس وقت کا ارمان، اس وقت کے پھر آنسوں کا ٹوٹنا، امیدوں کا ٹوٹنا، ارمانوں کا ٹوٹنا، پھر سوائے حسرت کے اب کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لو انہم، اے کاش، اے افسوس کہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ میں سے۔ اس وقت حسرت ہوگی۔ اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم زندہ بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں پہلے بتا رہے ہیں۔ کسی کو اس کا پیپر پرچے کے سوالات پہلے بتائے نہیں جاتے، یہاں تو اللہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ جو پیپر حل کرنے دنیا میں آئے ہو اس کے سوالات یہ ہیں، اور کامیابی ناکامی کا مدار یہ ہے، وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک بچے کو سب کچھ بتا بھی دیا جائے، پھر بھی وہ بیچارہ ناکام ہو، فیل ہو جائے، تو کتنی بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بیچارے افسوس کریں گے لو انہم کانوا یہتدون۔ اور پھر رب کائنات باوجود جاننے کے، اللہ کو تو پتہ ہے سارا، اللہ پاک سوال کریں گے یہ بتاؤ ہر ایک کے علاقے میں، زمانے میں علم کی حد تک نبی کی تعلیمات پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ میرے پیغمبر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کتابیں، دین، شریعت آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اب ذرا بتاؤ تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا، کیا تبصرے کیے تھے، ان کی سنتوں پر کتنا عمل کیا تھا، ان کی تعلیمات کو کتنا اپنایا تھا؟ تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گے ذرا یہ تو بتاؤ، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اسی قیامت والے دن، اسی جلال کی حالت میں رب کائنات پکاریں گے، یوم ینادیہم، اس دن کو ذرا یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کمزور عقیدے والے لوگوں کو پکار کے فرمائیں گے، فیقول، ارشاد ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، بتاؤ ذرا تم نے میرے بھیجے ہوئے قاصدوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اگر ہم سے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ تم میرے امتی تھے، بتاؤ تم نے میرے دین کے ساتھ، میری سنتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا ہمارا یار؟ چلو کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کے پر عمل کرنے پر کچھ خرچ ہوتا ہے، کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، جان خرچ ہوتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، آرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ بتاؤ پانی پینے کی جو 5 سنتیں ہیں ان پہ عمل کرنے پر کیا خرچ ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کی جو سنتیں ہیں ان کے عمل کرنے پر کیا خرچ ہوتا ہے؟ ہمارا حال تو اتنا پتلا ہے کہ ہم وضو سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، ہم نماز کی 2 رکعتیں سنت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، ہم ایک دوسرے سے سلام دعا سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، ہم خوشی اور غمی سنت کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس پر کیا خرچ ہوتا ہے یار؟ دعویٰ تو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت کا ہے کہ قربان ہیں ہم، فدا ہیں ہم، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے، لیکن اتنا حال ہمارا یہ ہے کہ ہم پانی کا گلاس پیتے ہوئے بھی اس پر جو علماء نے 5 سنتیں لکھی ہم ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں یقیناً اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ کل ہم نے خدا رسول کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم المرسلین۔ تو جب اللہ پاک کا یہ سوال ہوگا تو یہاں تو بیٹھے ہوئے نا دنیا میں لوگ بڑے دل کے اندر
دلیلیں حجتیں گھڑی ہوتی ہیں، یہ سوال ہوگا یوں کہیں گے، یہ سوال ہوگا یوں کہیں گے، ہم اللہ کو یہ کہہ دیں گے اور جی مولوی ایسے تھے، ہم مولویوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہاں تو بڑے سوالات کے جوابات گھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں قرآن کہتا ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، جتنی کچھ ہیلیں حجتیں باتیں دلیلیں بنائی تھیں وہ سب کی سب وہاں گم ہو جائیں گی، سب کی سب وہاں ان سے ایسی بھولیں گی کہ کوئی ایک بھی وہاں دلیل دینے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی بہانہ گھڑنے بنانے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فعامیت، پس گم ہو جائیں گی ان پر الانباء، وہ باتیں یومئذ، اس دن خود اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گی، چلو مجھے بھول گئی، اس سے پوچھ لوں اس سے پوچھ لوں۔ فرمایا فہم لا یتساءلون، وہاں ایک دوسرے سے بھی پوچھنا یہ بات بھی بھول جائے گی، ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے، چلو یار مجھے بھول گئی تو بتا۔ فہم لا یتساءلون، پس وہ ایک دوسرے سے بھی پوچھ نہیں سکیں گے۔ آخری کرن امید اللہ نے فرمایا ہاں ایک ہی راستہ ہے توبہ، ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا، توبہ توبہ توبہ۔ عقیدوں کی کمزوری ہے توبہ کر لے، اعمال کی کمزوری ہے توبہ کر لے، اخلاق کی کمزوری ہے توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ تیری میری زندگی کے آخری لمحے تک جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے، حتیٰ کہ آخری وقت میں جو کلمے کی تلقین کا فرمایا گیا ہے یہ بھی آخری وقت کی توبہ ہے۔ جیسی کیسی زندگی گزاری تھی اب آثار نظر آنے لگے، آخری موقع ہے، فرمایا حکم تو نہ دو اس کو کلمہ پڑھنے کا چونکہ بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اس کے قریب بیٹھ کر کے مانوس آواز میں، پیاری آواز میں، آہستہ سی آواز میں تم خود کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاؤ، اس کے کانوں میں آواز جائے، اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کرا دے، اس کی رخ اور توجہ اس کی طرف پھیر دے تو اس کی آخری وقت کی توبہ ہو جائے گی اور اس کا اگلا مرحلہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ان ساری پچھلی جو باتیں گزریں ان کا علاج ایک ہی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ التوبۃ تہدم ما قبلہا، تین نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایسی ہیں جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتی ہیں، ایک توبہ اور ایک حج اللہ قبول کر لے اور تیسرا مسلمان ہونا۔ کوئی بندہ کفر کی جیسی کیسی زندگی پلید گندی گزار چکا، شرک کی کفر کی گزار چکا، آج اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، میں کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ الاسلام یہدم ما قبلہ، مسلمان ہونے سے پچھلا کھاتا پاک ہو جاتا ہے۔ الحج یہدم ما قبلہ، حج اللہ پاک قبول فرما لیں پچھلا کھاتا صاف ہو جاتا ہے۔ التوبۃ تہدم ما قبلہ، توبہ بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ حقوق اللہ سے توبہ تو پشیمانی ہے، اور حقوق العباد سے توبہ میں حقوق کا معاف کرانا یا ادا کرنا شرط ہے، اس کے بغیر حقوق العباد سے توبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فاما من تابا، بس لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان پر کار بند ہو گئے، وعمل صالحا اور اپنے عملوں کو نیک بنا لیا، فعسى ان یکون من المفلحین، پس یقیناً ہو جائیں گے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔